سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق F-35 دنیا کا مضبوط اور مہلک ترین فائٹر جیٹ ہے۔ یہ 5th جنریشن اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی اسے دنیا کا کوئی جہاز، کوئی میزائل اور کوئی ریڈار پکڑ نہیں سکتا۔ اس کے پائلٹس بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، بس اس میں ایک کمی ہے اور اس کمی کو پیٹرول یا ایل کہتے ہیں۔ اگر فضا میں اس کا تیل ختم ہو جائے، اس کا ایل ٹینک لیک کر جائے یا بر وقت یہ فیولنگ کے لیے کسی محفوظ اڈے پر نہ اتر سکے تو اس کے تمام سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ گر کر تباہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال اے آئی کلاؤڈ ہے۔ امریکہ نے ہفتہ 28 فروری کو آیت اللہ خامنائی کو اس کلاؤڈ کے ذریعے شہید کیا تھا۔ یہ دنیا میں اے آئی کلاؤڈ کے ذریعے کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پہلی مثال تھی۔ اے آئی کلاؤڈ آیت اللہ خامنائی کی تلاش سے لے کر حملے اور حملے سے شہادت کی تصویر تک سارا کام خود کار نظام کے ذریعے کیا اور یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ یہ اے آئی کلاؤڈ بھی ہر لحاظ سے مکمل اور پرفیکٹ ہے، بس اس میں ایک خامی ہے اور اس خامی کو پاور بجلی کہتے ہیں۔ اگر بجلی چلی جائے اور بیک اپ بیٹریاں پاور لیس ہو جائیں تو سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ دنیا کا یہ پرفیکٹ کلاؤڈ بھی مفلوج ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ F-35 کی طرح بجلی کے لیے بھی فیول چاہیے۔ آج بھی بجلی کی پیداوار کا فوری اور سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ اگر دنیا میں تیل ختم ہو گیا تو اے آئی کلاؤڈ سے لے کر ساری سوشل ٹیکنالوجی ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ دوسری مثال تھی۔ اب تیسری مثال بھی ملاحظہ کیجیے۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اسے سپر پاور اس کے جوہری ہتھیاروں اور ٹام ہیک میزائل B-2 بامبر جیسے ہتھیاروں نے بنایا اور اس وار ٹیکنالوجی کا مکمل انحصار ایل پر ہے۔ اگر تیل ختم ہو جائے یا اس پر قبضہ ہو جائے تو یہ میزائل چلیں گے اور نہ ہی نیوکلیئر بم ایکٹیو ہو سکیں گے اور یوں سپر پاور ایک ہی رات میں ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی مثال چین ہے۔ چین اس وقت پوری دنیا کا فیکٹری ایریا ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں ضرورت کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ملے گا۔ امریکہ میں ہر سال 4 جولائی کو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے امریکہ میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ 4 جولائی کے 90% امریکی جھنڈوں کی پشت پر میڈ ان چائنا کا سٹیکر چسپاں ہوتا ہے۔ چین کی 80% آبادی لادین ہے، لیکن اعجاز مقدس کی 90% جائے نمازیں اور تسمیہ چین سے درآمد ہوتی ہیں۔ ویٹیکن سٹی اور یروشلم کی دیوار گریا کے سامنے ملنے والے مذہبی نشان بھی چین میں بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینلز اور سب سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی چین بناتا ہے۔ وال مارٹ دنیا میں سٹورز کی سب سے بڑی چین ہے۔ اس کے 10,500 سٹورز ہیں۔ ہر سٹور میں 1.5 لاکھ اقسام کی مصنوعات ہوتی ہیں۔ اس کے کل ملازمین کی تعداد 21 لاکھ ہے۔ اگر ان سب کو فوجی یونیفارم پہنا دی جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہوگی، جبکہ اگر وال مارٹ کی پارکنگز کا ایریا اکٹھا کیا جائے تو یہ امریکی ریاست کے کل ایریا کے برابر ہوگا۔ وال مارٹ کے مالکان یعنی والٹن فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ لوگ اگر روز اپنے کسی دفتر، ویئر ہاؤس یا سٹور کا دورہ کریں تو انہیں اپنے پہلے سٹور پر واپس آنے میں 37 سال لگیں گے اور یہ برانڈ ایک گھنٹے میں $2 ملین کماتا ہے۔ لیکن آپ چین کا کمال دیکھیے۔ وال مارٹ کی 83% مصنوعات چین سے آتی ہیں اور جس دن چین کی مصنوعات بند ہوگی اس دن وال مارٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے، چین کے اثرات ہیں، جبکہ امریکہ کی 90% کمپنیاں وال مارٹ کی طرح چینی شکنجے میں ہیں اور چین کی اس ماس پروڈکشن کے پیچھے صرف ایک فورس ہے اور اس فورس کا نام ایل ہے۔ اگر ایل ختم ہو جائے تو بجلی بند ہو جائے گی اور اگر بجلی بند ہوگی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اور اگر فیکٹریاں بند ہوگی تو چین کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اگر چین دیوالیہ ہو گیا تو دنیا کے 70-80% برانڈز بند ہو جائیں گے اور اگر برانڈز بند ہو گئے تو پوری دنیا کا معاشی پہیہ رک جائے گا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ایل ماڈرن لائف کا خون ہے۔ یہ ختم تو ماڈرن لائف یا سیولائزیشن ختم۔ لہذا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس ایل اور گیس ہوگی وہی سپر پاور ہوگا۔ صرف اس کے میزائل، جہاز اور بم چلیں گے اور صرف اسی کی فیکٹریاں آباد رہیں گی۔ دنیا میں اس وقت تیل کے سب سے بڑے ذخائر
وینزویلا میں ہے، جبکہ سعودی عرب دوسرے، ایران تیسرے، کینیڈا چوتھے اور عراق پانچویں نمبر پر آتا ہے۔ گیس کے سب سے بڑے ذخائر روس کے پاس ہیں، دوسرے نمبر پر ایران، تیسرے نمبر پر قطر، چوتھے پر ترکمنستان، پانچویں پر امریکہ، چھٹے پر چین اور ساتویں نمبر پر وینزویلا آتا ہے۔ ہم اگر روس، ایران اور قطر کے ذخائر کو اکٹھا کر لیں تو یہ دنیا کا گیس کا 51% ذخیرہ بنے گا۔ دنیا میں اس وقت جو تیل نکالا جا رہا ہے، اس میں امریکہ پہلے، سعودی عرب دوسرے، روس تیسرے، کینیڈا چوتھے، چین پانچویں، عراق چھٹے، ایران ساتویں، برازیل آٹھویں، UAE نویں اور کویت 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہم اگر ان 10 ملکوں کا جغرافیہ دیکھیں تو سعودی عرب، عراق، ایران، UAE اور کویت یعنی 5 ملک گلف میں واقع ہیں۔ گیس کا 51% حصہ بھی اسی خطے میں ہوگا۔ گویا سویلائزیشن کا 50% انحصار خلیج فارس یا بحر عرب پر ہے۔ اس وقت دنیا کا 47% آئل اور 50% گیس عرب ملکوں سے آ رہی ہے، جبکہ روزانہ 20 سے 25% آئل خلیج فارس کی آبنائے حرم سے گزرتا ہے اور یہ مقام ایران کے قبضے میں ہے۔ تیل اور گیس کی اس اہمیت سے امریکہ اور چین دونوں واقف ہیں۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان ذخائر پر قابض ہو گیا تھا، جبکہ چین نے 1980 کی دہائی میں اس فیلڈ میں قدم رکھا اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہو گیا اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آئل اور گیس کی مارکیٹ پر امریکہ کی اجارہ داری رہی، مگر پھر چین نے دنیا کے سب سے بڑے خریدار کا کارڈ کھیلا اور آئل کے 3 بڑے ذخائر وینزویلا، ایران اور کینیڈا کو ہاتھ میں لے لیا۔ یہ سودا امریکی آئل کمپنی کو قبول نہیں تھا، لہذا یہ لوگ 2017 میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں لے آئے۔ ٹرمپ نے پہلے دور میں چین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا، لہذا آئل کمپنیاں اسے دوسری بار لے کر آئیں اور اس نے آتے ہی دنیا کے کڑاکے نکال دیے۔ آپ اگر ٹرمپ کے پچھلے 1 سال کا تجزیہ کریں تو یہ آپ کو صرف آئل کی پاور کنٹرول کرتا نظر آئے گا، یہاں تک کہ غزہ کا بورڈ آف پیس بھی تیل پیداوار اور خریدنے والے ملکوں پر مشتمل ہے، اور اس کا مقصد آئل پر کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جنوری 2026 کو وینزویلا پر حملہ کیا اور یہ صدر نیکولس اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر نیو یارک لے آیا۔ وینزویلا میں مرضی کی حکومت بنائی اور اس کا تیل اور ان امریکی کمپنیوں میں بانٹ دیا جو ٹرمپ کو اقتدار میں لے کر آئی تھی۔ اس نے اس کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام محض بہانہ تھا، اصل ٹارگٹ ایران کا تیل اور گیس ہے۔ اگر نیوکلیئر ایشو ہوتا تو ایران حملے سے 2 دن قبل جنیوا میں یورینیم کو 60% سے ڈی گریڈ کر کے 3.6% تک لانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حملے کو کوئی جواز تک نہیں بنتا، جبکہ امریکہ نے فوری حملہ کر دیا۔ کیونکہ اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا ایران ہماری ساری شرائط مان لے گا، جس کے بعد حملے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ لہذا اصل ایشو آیت اللہ ایران کی حکومت اور نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا، اصل مسئلہ ایران کا تیل اور گیس ہے۔ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایران 4 دن سے مسلسل عراق، قطر، بحرین، UAE، سعودی عرب اور اردن پر حملے کر رہا ہے۔ امریکہ ان ملکوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ عرب ملکوں کی آبادی کم لیکن وسائل بے شمار ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ ان وسائل سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پہلے کمزور بادشاہت لے کر آئے اور پھر یہ ان بادشاہوں کو دفاع کے نام پر لوٹنے لگے۔ امریکہ نے پورے گلف میں درجنوں اڈے بنائے، ان میں اپنے ہزاروں فوجی کھپائے اور پھر عربوں کو خربوں ڈالر کا دفاعی ساز و سامان بیچا۔ امریکہ اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی عرب ملکوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہا۔ آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلند عمارتیں، 5 رو کی ہزاروں کلومیٹر لمبی سڑکیں، سمندر کے اندر شہر اور 20 کلومیٹر لمبے ایئر بیس ملیں گے۔ گلف کے تمام ممالک کے ایئر لائن بین الاقوامی اور ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ایروپلین فلائٹس ہیں۔ آپ اگر قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اتحاد ایئر لائن، سعودی ایئر لائن اور کویت ایئر ویز کے جہاز اکٹھے کر لیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا بیڑا بن جائے گا۔ ان ملکوں نے یہ جہاز کس سے خریدے؟ جی ہاں، امریکہ اور یورپ سے۔ اور ان ایئر لائنز کو چلا کون رہا ہے؟
جی ہاں، اسرائیل کمپنیاں لہٰذا امریکہ، یورپ اور اسرائیل نے عربوں کو ڈیفنس کے نام پر بھی لوٹا اور ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی ان کی جیبیں خالی کی، اور اگر اس کے بعد بھی ان کے پاس رقم بچ گئی تو یہ عربوں کا سرمایہ کاری کا لالچ دے کر بھی رقم سمیٹ کر لے گیا۔ آپ یقیناً اس حقیقت سے بھی واقف ہوں گے، عربوں کو سارا سرمایہ امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں پڑا ہے یا لندن، پیرس اور نیو یارک کی پراپرٹی میں دفن ہے۔ لہذا یہ لوگ عربوں کا تیل بھی لے گئے، سرمایہ بھی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہی ہوگا۔ جنگ کے بعد عربوں ملکوں کی تعمیر نو شروع ہوگی، سراؤں میں نیوکلیئر بینکر بنائے جائیں گے تاکہ عرب کھرب پتی اگلی جنگ کی صورت میں ان میں پناہ لے سکیں۔ ایئرپورٹس بھی ریپیئر ہوں گے، زخمی جہازوں کی جگہ نئے جہاز خریدے جائیں گے، اور تباہ حال عمارتوں کے انشورنس کے لیے بھی نئے قوانین بنائے جائیں گے۔ اور اس کا مالی فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی کمپنیوں کو ہوگا۔ لہٰذا پھر امریکہ کو عربوں کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، اگر مسلم دنیا آپس میں لڑ کر کمزور ہوتی جاتی تو یہ ایک دوسرے کو مار کر تباہ ہوتی جائے تو اس کا بھی اسرائیل، یورپ، امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا پھر اسے عربوں کو ایران سے بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اب یہ نقطہ سمجھ آ جانا چاہیے، یہ اسلام، عیسائیت یا اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں، یہ تیل اور گیس کی لڑائی ہے۔ امریکہ ان دونوں پر مکمل قبضہ چاہتا ہے۔ یہ چین میں انرجی کرائسس پیدا کر کے اس کی فیکٹریاں بند کرنا چاہتا ہے، اور یہ عربوں کا سارا سرمایہ چوری کر کے انہیں بکاری بنانا چاہتا ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے، اگر یہ جنگ یہودیت، اسلام یا اسلام اور عیسائیت کی ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ عیسائی ملک وینزویلا پر حملہ کیوں کرتا؟ یہ عیسائی صدر نیکولس کو اغوا کر کے نیو یارک کیوں لاتا؟ یہ عیسائی ملک کینیڈا کے عیسائی صوبے البرٹا میں علیحدگی پسندی کی تحریک کیوں چلاتا؟ مسئلہ صرف تیل ہے، اور یہ تیل اگر وینزویلا میں ہوگا تو امریکہ اس پر حملہ کرے گا، اگر ایران میں ہوگا تو یہ ایران پر حملہ کرے گا، اور اگر یہ البرٹا میں ہوگا تو امریکہ اسے کاٹ کر کینیڈا سے الگ کر دے گا۔ مسئلہ بس صرف یہ ہے۔ اگر آپ کو بھی اب یقین نہیں آ رہا تو پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ امریکہ تمام ترجوحی گستاخیوں کے باوجود شمالی کوریا پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے پاس تیل نہیں ہے، اور اگر تیل ہوتا تو یہ ایران اور وینزویلا سے پہلے شمالی کوریا میں بیٹھا ہوتا۔